بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سنہری باتیں ود مومنہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ یہودیوں نے سلطان عبدالحمید کو قید کر کے کیا سلوک کیا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے اس آخری بادشاہ کو آپ اور میں بہت اچھے سے جانتے ہوں گے، مگر ان کے آخری دنوں میں کیا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، وہ ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ تو چلے بنا وقت ضائع کیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ تو موضوع کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ 27 اپریل 1909 عیسوی کی ایک رات کو ترکی کے یلدز محل سے ایک شخص کو بے دخل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہ تھی اور صرف اس محل ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت کے مالک کو اس کے عہدے سے ختم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شخصیت صرف اس محل ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت کے مالک تھے۔ یہ تھے سلطان عبدالحمید ثانی، جن کے آخری ایام انتہائی دکھ درد اور تکالیف والے ہیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے وہ آخری سلطان تھے جنہیں ان کی تمام عوام اور عمائدین کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے باوجود سلطان عبدالحمید کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہوا رویہ انتہائی ناقابل یقین اور حقارت والا تھا۔ چونکہ سلطان عبدالحمید یہودیوں سے نفرت کرتے تھے اور ان کے لیے کی جانے والی سازشوں کی بنا پر انہیں ایک ایسے شہر میں قید کیا گیا جہاں یہودیوں کی اکثریت زیادہ تھی۔ یہ وہ یہودی تھے جنہیں کئی سو سال قبل یورپ سے اس وقت بے دخل کر دیا گیا تھا اور پھر انہوں نے یہاں پناہ لی تھی۔ ان پناہ گزیر یہودیوں کی اکثریت نے سلطنت عثمانیہ کے شہر سالونیکا میں رہائش اختیار کی اور یہی ان کی نسل پروان چڑھنے لگی۔ لیکن ویورز، یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ اس دور میں ان بے آسرا یہودیوں کو رحم کھا کر پناہ دی گئی تھی، وہی یہودی سلطنت عثمانیہ کے لیے سب سے برے ثابت ہوں گے، یعنی سب سے بڑے غدار ثابت ہوں گے، کیونکہ بعد میں یہی شہر سالونیکا اور اس میں بسنے والے یہودی سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مرکز ثابت ہوئے۔ سلطان عبدالحمید کو بھی معزول کر کے اس شہر میں قید کیا گیا۔ سلطان عبدالحمید کو سالونیکا شہر کے جس گھر میں رکھا گیا وہ صرف نام کا گھر تھا، جبکہ حقیقت میں یہ ایک قید خانے سے بھی بدتر تھا۔ یہاں نہ تو عبدالحمید ثانی کو کوئی بستر میسر تھا اور نہ ہی کوئی کرسی، بلکہ آپ یہاں لکڑی کی دو چھوٹی چھوٹی میزوں کو جوڑ کر اپنی رات بسر کیا کرتے۔ اس گھر میں نہ تو پانی کی سہولت موجود تھی اور نہ ہی سردی سے بچنے کے لیے کوئی انتظامات۔ یہ سارا گھرانہ محض سردیوں کی راتوں میں ٹھٹر کے گزارتا تھا، جبکہ یہ جیل نما گھر روزمرہ کے استعمال ہونے والی چیزوں سے بھی خالی تھا۔ نہ تو یہاں کھانا کھانے کا کوئی برتن موجود تھا اور نہ ہی صاف صفائی کے لیے صابن یا کوئی دوسری شے۔ سلطان سمیت عثمانیہ خاندان کے تمام فرد اپنے گندے ہاتھوں کو اپنے لباس سے صاف کرنے پر مجبور تھے۔ یہاں ان سے جیل میں قید مجرموں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ سلطان عبدالحمید اپنی اور اپنے اہل خانہ کی روٹی کے حصول کے لیے برہی یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے۔ یہاں موجود پہرے داروں کے رویے سلطان اور ان کے تمام خاندان والوں کے ساتھ انتہائی برے تھے اور ظالموں والے رویے تھے۔ محض 3 سالوں بعد یعنی 1912 عیسوی میں یہ شہر سلطنت عثمانیہ سے نکل کر یونان کے قبضے میں چلا گیا۔ چنانچہ سلطان عبدالحمید اور ان کے اہل خانہ کو دوبارہ استنبول شہر میں منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ اپنی موت تک ایک محل میں مقید رہے۔ لیکن یہاں بھی سلطان کی حالاتی زندگی سالونیکا سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ ان کے معزولی کے دنوں میں جنگ عظیم اول سمیت سلطنت عثمانیہ میں کئی بڑے واقعات رونما ہوئے، البتہ سلطان عبدالحمید کو تمام معاملات سے بے خبر اور دور رکھا جاتا تھا۔ سلطان عبدالحمید کی بیٹی عائشہ اپنی یادداشتوں میں لکھتی ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا کوئی وطن نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں۔ جلا وطنی میں ہمارے خاندان کی تاریخ سوائے المناک اموات کے اور کچھ بھی نہیں۔ سلطان عبدالحمید کی یہ شہزادی بیٹی عائشہ اور ان کی والدہ مشوقہ خاتون جو سلطان عبدالحمید کی بیوی تھیں، سلطان عبدالحمید کی موت کے بعد یہ دونوں ماں بیٹیاں پیرس کے ایک ہوٹل میں برتن دھویا کرتی تھیں، جبکہ اس کا بھائی عبدالقادر صوفیہ کے ایک کیسٹرا میں 1 سال زندہ تھا جو ایک گمنام موت مر گیا، اور دوسرے بھائی عبدالرحیم نے تنگ دستی اور معاشی بدحالی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ ویورز، یہ تھے سلطان عبدالحمید کے آخری دن۔
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز مسلمانوں کے وہ خلیفہ جو اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اپنے دین کا سودا کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ اب ویورز، بات یہ آتی ہے کہ سلطان عبدالحمید کے آخری دن اس طرح کے تکلیف دہ کیوں گزرے۔ اس بات کا جواب آپ کو وہ خط دے گا جو سلطان عبدالحمید نے اپنے ہاتھوں سے خود لکھا تھا۔ آپ نے اپنی جلاوطنی سے قبل اپنے پیر و مرشد شیخ محمد افندی کو تحریر کیا تھا، جو سلسلہ شاذلیہ سے تعلق رکھنے والے ایک روحانی بزرگ تھے۔ آپ نے لکھا تھا کہ میں اپنا یہ خط زمانے کے شیخ محمد افندی کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے نیک دعاؤں کی امید کے ساتھ۔ اس مقدمے کے بعد آپ کے جیسے علم و فضل کے سامنے ایک اہم مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ کے ذمے ایک امانت رہے۔ خلافت عثمانیہ سے مجھے ہٹانے کے پیچھے جماعتی اتحاد یعنی نوجوان ترک سرداروں کی طرف سے دھمکیوں کا مسلسل آنا تھا، جس نے مجھے خلافت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان اتحادیوں نے شدت کے ساتھ اصرار کیا کہ میں یہودیوں کے لیے ارض مقدس فلسطین میں ایک یہودی ملک کی اجازت دوں۔ ان کے اصرار کے باوجود میں نے قطعاً اس کام سے انکار کر دیا۔ آخر میں انہوں نے مجھے 150 ملین انگریزی سونے کی لیروں کی آفر کی۔ میں نے اس آفر کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ 150 ملین پاؤنڈز کی بجائے اگر تم مجھے زمین کے بقدر بھی سونا دے دو تب بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 سال سے زائد خدمت کی۔ میں اپنے عثمانی بادشاہ اور خلفاء مسلمان آباء و اجداد کے نامہ مال کو ضیاع نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہاری اس پیشکش کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ میرے اس قطعی انکار کے بعد انہوں نے مجھے خلافت سے الگ کرنے پر اتفاق کر لیا، جس پر انہوں نے مجھے ایک پیغام بھیجا کہ وہ مجھے سالونیکا شہر بھیج رہے ہیں، جس کو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً قبول کر لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں کہ میں نے خلافت عثمانیہ اور اسلامی دنیا کو ارض مقدس فلسطین میں یہودیوں کے ملک کے قیام کے ذلت و رسوائی کے داغدار کرنے والی آفر کو قبول نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنا خط ختم کرتا ہوں۔ ویورز، سلطان عبدالحمید نے یہودیوں کی بات نہ مان کر اپنی اور اپنی اولاد کی زندگیاں تو داؤ پر لگا دیں، البتہ آپ نے اپنے دین کا سودا نہ ہونے دیا، اور اسی لیے آج بھی آپ کے مخالفین ذلیل و رسوا ہیں، جبکہ آپ کا نام رہتی دنیا تک اسلام کے ایک غیرت مند مجاہد کے طور پر ہمیشہ جگمگاتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ میرا یہ ٹاپک ہوتا ہے ختم۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹو گیٹ مور انفارمیشن بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔